اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 5 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیاں دے کر بھیجا کہ اپنی قوم کو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال اور انہیں اللہ کے دن یاد دلا۔ بلا شبہ اس میں ہر ایسے شخص کے لیے یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں جو بہت صبر کرنے والا، بہت شکر کرنے والا ہے۔ اب اس آیت کی اگر تفسیر میں جائیں تو اللہ تعالیٰ نے شروع صورت میں ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نازل کردہ کتاب کا ذکر فرمایا اور اس کا مقصد بتایا کہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالیں۔ اب پہلے انبیاء کی اپنی اقوام کو تاریکیوں سے روشنی کی طرف لانے کی کوششوں اور ان کے اقوام کے سلوک کا ذکر فرمایا۔ سب سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کا، پھر دوسری اقوام اور ان کے رسولوں کا ذکر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کچھ آیات کونیہ عطا فرمائی، یعنی کائنات کے معمول کے خلاف معجزے جن کے مقابلے سے دشمن عاجز تھا، جن میں سے چند کا تعلق فرعون اور اس کی قوم سے تھا۔ مثلاً عیسائے موسیٰ تھا، سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 17 سے لے کے 22 تک، جن میں ذکر تھا کچھ معجزوں کا، قحط سالی، پھلوں کی کمی، طوفان، ٹڈیاں، جوئیں، مینڈک اور خون، یہ سب معجزے اس میں شامل ہیں۔ اس کے علاوہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 133 میں یہ سب معجزے نبوت کی دلیل کے طور پر بھی دیے گئے، کیونکہ مخاطب فرعون کے بے حد ضدی، سرکش، خدائی کا دعوے دار ہونا اور نہایت بے رحم تھا، جبکہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت کی دلیل کے طور پر صرف ایک معجزہ قرآن کریم عطا ہوا، باقی تمام معجزات کی برکت اور اہل ایمان کا ایمان بڑھانے کے لیے تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے کئی معجزوں کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا، مثلاً سمندر کا پھٹنا، فرعون سے نجات، بادلوں کا سایہ، من و سلویٰ کا اترنا، 12 چشمے پھوٹنا، پہاڑ اکھیڑ کر عہد لیا جانا، گائے کا گوشت لگنے سے مردے کا زندہ ہونا وغیرہ، اور کچھ وحی الہی کی آیات تھیں جنہیں تنزیلی آیات کہتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام پر سب سے پہلی وحی تورات سے بہت پہلے مدین سے واپسی پر اتری، پھر اسی طرح کتابی صورت کے بغیر سالہ سال اترتی رہی۔ فرعون اسی وحی کے احکام کی نافرمانی کی وجہ سے غرق ہوا، پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلا کر تورات عطا فرمائی۔ غرض موسیٰ علیہ السلام کو تو آیات کے علاوہ بھی بہت سی آیات عطا فرمائی، کیونکہ دشمن نہایت سخت تھا اور اپنی قوم میں خوئی غلامی کی وجہ سے بے حد مطلون مزاج کا کافر اور رسوم سے متاثر، بار بار مطالبے کرنے والی قوم تھی۔ اوپر تقریباً 17 آیات میں ایسی نشانیوں کا ذکر ہوا ہے۔ مقصد سب کا یہی تھا کہ وہ فرعون کو اپنی اور اپنی قوم کو کفر کی تاریکیوں سے ہمیشہ تاریکیوں سے ایمان کی روشنی کی طرف نکالیں۔ تو سورہ ابراہیم کی آیت نمبر جو تھی 5، اس کی تفسیر کا بیسیکلی مقصد یہ تھا کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی کتنی نشانیاں بتائیں، جس میں مختلف ایسے معجزے تھے، جس میں طوفان، ٹڈیاں، جوئیں، مینڈک اور خون اور کتنی ایسی چیزیں ہیں، جبکہ ہماری امت پر اللہ پاک کی طرف سے قرآن پاک کا سب سے بڑا معجزہ ہے، اور یہ ایسی کتاب ہے جس میں ایک لفظ کی بھی غلطی نہیں ہے، اور تمام دنیا میں یہ کتاب ہے اور اس کا ذمہ اللہ پاک نے خود اٹھایا ہے۔ صرف ہم لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے یہ نشانیاں ان لوگوں کے لیے دی ہوئی ہیں جو شکر کرنے والے ہیں اور جو سمجھ رکھنے والے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔